حضرت ملا رومی نے مثال دی ہے. جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا. اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے. پوچھ اندھے سے، پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی پوچھ اس سے جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی بھی نہیں. پوچھ اس سے جس کی جیبیں دولتوں سے بھری ہوئی ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ ابا 10 روپے دینا. پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے. حضرت رومی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا تو اسے بڑی دولت کمائی تھی تو اس کا بیٹا بے دریغ ہی اڑاتا رہتا تھا. کبھی ادھر پیسے بھگا دیے، کمائے نہیں تھے نا، محنت نہیں نہ کی تھی، کمائے نہیں تھے. والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات آئی. وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا ہوں، اچانک حالات خراب ہو گئے، ایک آنا مجھے چاہیے، دوائی خریدنی ہے، کہیں سے لے کے آؤ. اس نے کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یار ہی بڑے بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے ہوٹل میں، کئی ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک والے اور جناب وہ سیلفی والے بڑے سارے ہیں جو کہتے ہیں تیرے بغیر گزارا ہی نہیں. بڑے ہیں جو روز سویرے اٹھ کے پہلے مجھے السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں پھر اس کے بعد کسی اور سے. بڑے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک کے پاس گیا، ایک آنا چاہیے، اس نے دے دیا، لا کے ابا کو دیا. تو ابا گھر کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے گھر میں کنواں کھدوا لیتے تھے. ابا کنویں کے کنارے بیٹھا تھا، جب بیٹے نے آنا لا کے رکھا تو اس نے پانی میں پھینک دیا. اگلی صبح پھر کہا بیٹے ایک آنے کی ضرورت ہے، دوا خریدنی ہے. اس نے کہا مل جائے گا. 2 4 5 دوست ابھی ہیں بڑے مالدار، ان سے جا کے کہا، ایک سے آنا لایا، ابے نے پھر پھینک دیا، تیسرے دن بھی پھینک دیا، چوتھے دن بھی. یار اب ختم ہو گئے. کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کنگال ہو گیا، خبر پھیل جاتی ہے نا، اب بھوکا ہو گیا. اب آہستہ آہستہ موبائل بند ہونے لگے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمبر بلاک ہونے لگا، حالات بگڑ گئے. اب جب اسے پتا تھا کہ یار تو اب دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو میں گھر نہیں، ابا نے تو آنا مانگنا ہے اور میں بے دریغ دولت ابا کی اڑاتا رہا ہوں. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں. شہر سے باہر نکل گیا، سارا دن مزدوری کی، جد و جہد کی، کبھی کام کیا نہیں تھا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. بڑا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے کام نہ کیا ہو، انہیں کرنا پڑ جائے تو. تکلیف کا شکار ہو کے ایک آنا کمایا، شام کو لا کے والد کی ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے پھینکا نا جب کنویں میں تو چیخ پڑا، کہنے لگا ابا جی آپ سیاڑے بیاڑے بندے ہیں، روز پیسے لا کے دیتا ہوں، کنویں میں پھینک دیتے ہو. کوئی کرنے والی بات کرو، نہیں دوائی کھانی تو نہ کھاؤ، ضائع کیوں کرتے. تو بیٹے کو باپ نے تھپکی دے کے بٹھا لیا. اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو نہیں پھینکا، تو 7واں دن میں روز پھینکتا ہوں، آج تیری چیخیں کیوں نکلی. کہنے لگا ابا پہلے ادھار کے تھے آج مزدوری کے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات، پہلے بولیے اور آج میری محنت ہے، مزدوری ہے، جد و جہد ہے. تو والد کہنے لگا بیٹے یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا، وہ میرے بھی محنت کے ہیں جو تجھ روز یاروں کو کھلاتا ہے، اور میں نے بڑی جد و جہد سے جمع کی ہے، میں کنگال نہیں ہوا، صرف تجھے سمجھانا تھا. او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا، اس لیے تو شکر نہیں ادا کرتا. یہ وجود، یہ ٹانگیں، یہ شعور، یہ تیری جد و جہد کا نہیں. جو عقل کی دولت اللہ نے دی ہے نا، یہ تیری محنت کی نہیں. اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں پڑا رہتا، تو خیال کرتا. اللہ نے آنکھیں دیا قرآن دیکھنے کے لیے. جب کوئی کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے. صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے. پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ استغفار کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہم سے درگزر فرما، معاف فرما. نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میری جد و جہد بڑی تھی. ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس انٹرویو کے لیے جا رہا تھا تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے. میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا. تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا، کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی. پھر ایک دفعہ گیا تو نہ کہا اللہ کی مرضی تھی. تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا. تو بھئی اب کیا بنا، کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو. تو میں نے کہا جناب پوچھئے. تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی، تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا. پھر شارٹ ہینڈ کے 1-2 سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے، تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا. میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے. اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی بڑی کمزوری ہے
کہ معاذ اللہ تعالیٰ ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں اور کامیابیاں. یہ کیا تماشا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی, میری غلطی تھی. صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں, اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے یہ تیری, اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا, اللہ نے رحمت کر دی, اس نے فضل کیا. تو شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی. ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا, لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے. مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا, یہ چونکہ ٹھیک ہے جی یہ تو صحیح ہے, تندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کار کوئی نہیں وہ ذرا مل جانی چاہیے. اولاد تو میرے پاس ہے وہ تو میرا حق تھا, میرا رائٹ تھا, معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا. اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے. بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا, کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے, اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے. شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے, شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے, اور ناشکری نعمت کو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے شکر کر میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں, اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں. شکر نہیں نہ ہوتا, شکر نہیں ہوتا. دیکھیں نا 100 روپے ابا جی نے دیا ایک بچے کو اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ, تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے کہیں پھاڑ دیا یا گوا دیا, تو اب والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے, تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا. نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی باپ میرا دل کرتا تھا میں نے پھاڑ دیا. جوان بچہ ہے, سمجھدار ہے, 12-14 سال کا ہے, بابا میرا دل کیا تھا میں نے پھاڑ دیا, ختم ہو گئی بات. ابا نیا 100 دے دے گا. سبحان اللہ. کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا سو. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ بیٹا نہیں اس کا پیار نہیں, کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی, نیا تجھے کیسے مل جائے؟ تو نے خیال ہی نہیں کیا, تو نے جدوجہد ہی نہیں کی. تو نے ایک استغفار اس بات کا ہے کہ دیکھیں نا یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان, یہ حدیث امام راضی نے لکھی ہے, اور نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے آئے نا اس پر ہماری آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے, دل بھی کھل جانا چاہیے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی. کتنے سال؟ 5 سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کی. تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا رہا نہ دے تہجد پڑھی ہے, اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی نہیں. کم از کم 6 بندوں کو پتا ہونا چاہیے. اور میرے جیسے حاجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح شام. حاج صاحب کی کیا بات ہے, حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا, وہ تعریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات. یہ مرض ہے, تعریف سننا نا یہ بیماری ہے, اس نے جھوٹ کو جنم دیا ہے, بہت بڑا مرض ہے. حضرت سعدی نے اس پر بہت بڑے مقالہ جات لکھے اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک امیروں میں, امیر لوگ ناراض نہ ہو جائیں پر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی نا, امیروں میں تعریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں ایک بادشاہوں میں اور تیسرا عورتوں میں, ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی تعریف نہ کرے تو خود اپنی کرنی شروع کر دیتے ہیں, خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا بات سی, میرے ابا جی تے وہ تے 100 حال چلدا سی تے 150 بندہ ٹکر کر, ابا جی دی چھڈ تو دس تیرے کنے چل دے, تیرے کول کنے بندے روٹی کھاندے, اپنی بات کرنا. اقبال کہتے تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا. ابا جی کی دادا جی کے چھوڑ اپنی کر, ہمیں تو تیرا پتہ ہے, تو اپنی بات کر, تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں. ابا دادا تو سب کے بڑے, حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے, تو باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہی ہیں. بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے نا. تو یہ بیماری ہے, یہ نقص ہے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت, اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے 5, بولیے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دکھاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو. ہم مجالس میں جاتے ہیں نا جناب, محافل میں, تو لسٹ ملتی ہے, یہ چوہدری صاحب نے صدارت ہے, انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے, تو یہ فلانے صاحب ہے, تو ان کا بھی نام لینا ہے. تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے تو کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے, اور یہاں آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں کی. کچھ ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پہ اس کی فوٹو آنا, یہ کچھ ضروری ہے؟
वैसे भी को अच्छा लगता है कि नबी पाक के नाम की महफिल और मैं कहूं मैं सदारत कर रहा हूं? डरना चाहिए ना मुझे अल्लाह ताला। हुजूर की महफिल और मेरी सदारत, इस पर कभी गौर करें। अगर कोई राह तरीकत का मुसाफिर होगा तो तड़प जाएगा कि नबी पाक के नाम की महफिल और सरपरस्ती एक ऐसे आदमी की जिसको वुजू तक नहीं करना आता। ये माना दादा कुछ धंधा है माज अल्लाह ताला, जिसका जो दिल करे वो करता जाए। 500 साल बगैर रियाकारी की इबादत की, 500 बड़ा मुश्किल होता है। हुजूर फरमाते हैं यही बंदा जब अल्लाह के हुजूर खड़ा किया जाएगा तो रब करीम इससे कहेगा कि चलो इसको मेरे फजल से जन्नत में लेगा। तो अर्ज करेगा मालिक फजल तो ठीक है पर 500 साल लगाए मैंने। 5 वो मौलवी साहब मेरी तरह के बेचारे जो इमाम मस्जिद होते हैं ना, तो वो भी कहते हैं जब मैं आया था तो 30 बच्चे थे मस्जिद में, अब 80 हो गए। और भाई ये बंदों को बताने की क्या जरूरत है, ये तो अल्लाह की रजा के लिए है ना, तो छोड़ इसमें इतना तज़किरा करने की क्या हाल है। 500 साल इसने लगाए, बोल पड़ा या अल्लाह 500 साल लगाए और तू कहता है कि इसको मेरे फजल से ले जाओ। तो रब करीम ने फरमाया चलो कोई नहीं, फिर इंसाफ कर लेते हैं। उल्टी आंख की रोशनी निकाल के तराजू के एक पल्ले में रखो और 500 साल की बगैर रियाकारी की इबादत दूसरे पल्ले में रखो। कभी उस मरीज से पूछना जिसको डॉक्टर कह देता है कि तेरी आंख का इलाज नहीं हो सकता। बेबस होते हैं डॉक्टर, जवाब दे जाता है शऊर। पूछ कभी उस शख्स को, कहते हैं बस जनाब अब आप अपनी आंखें मौजूद होने के बावजूद आप देख नहीं सकते, इतनी मोटी आंख लगी हुई है, लेकिन रोशनी अल्लाह चाहे तो देता है, ना चाहे तो नहीं देता। 5 एक आंख की रोशनी एक पलड़े में रख लो और दूसरे में 500 साल की इबादत रख दी। अल्लाह अकबर। तो रब करीम ने फरमाया अब तोलो। जब तोली तो वो इबादत थोड़ी थी और एक नेमत ज्यादा थी। अल्लाह ने फरमाया ये तो भाई इसको तुम 500 साल दिए थे, ये तो एक नेमत का शुक्र नहीं अदा कर सका, पकड़ो इसको दोज़ख में डालो। एक करके क्या आया है, पकड़ो जहन्नम में डालो, इसको ले चलो। तिरमिज़ी शरीफ के लफ्ज है, नबी पाक ने हमें समझाया और एक जुमले में सारी बात खत्म कर दी। हुजूर फरमाने लगे तो अल्लाह की थोड़े दिए हुए रिस्क पे राजी हो जा, वो भी तेरी थोड़ी इबादत से राजी हो जाएगा। और अगर तेरा प्रोग्राम है ना लंबी चौड़ी जायदादों का, तो फिर सजदे भी लंबे कर, फिर लंबे करना तू भी। ये क्या बात हुई, यहाँ जितनी दौलत बढ़ती जाती है इबादत सुकड़ती जाती है, वक्त ही नहीं टाइम ही नहीं, ये बढ़ा। फिर तो जब दोज़ख में जाने लगा ना तो फिर ख्याल आया, तो हुजूर फरमाते इस्तिग़फ़ार करने लगा, कहने लगा अल्लाह मैं भूल गया था, अल्लाह मुझे गलती लग गई, इस्तिग़फ़ार कर रहा। तो जब उसने इस्तिग़फ़ार किया तो रब करीम तो पहले ही बड़ा कबूल करने वाला है। या अल्लाह मैं भूल गया, तो फरमाया चलो जो इस्तिग़फ़ार करे उसे तो मैं वैसे ही माफ कर दिया करता हूँ, इसे बख्श दो, इसे मेरे फजल से जन्नत में ले जाओ। पहला इस्तिग़फ़ार हमारे बुजुर्ग ने एक मुराकबा कराते थे। मुराकबा इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। मुराकबा होता था अल्लाह की नेमतों पर गौर करने का नाम। तू अकेला बैठ, गर्दन झुका और गौर कर खुदा का फजल कितना है और मेरी उसमें मेहनत कितनी, उसका शुमार कर। इस तरह करके 2 खाने बना, एक खाने में अल्लाह की नेमत रख और दूसरे में फिर अपनी मेहनत रख। इसको कहते हैं मुराकबा। यहां से मुराकबा स्टार्ट होता है। और अगर तू शुक्र अदा कर रहा है तो फिर ठीक है, वरना फिर इस्तिग़फ़ार कर, फिर अल्लाह के हुजूर माफी मांग, फिर उसके हुजूर आहुजारी का, फिर उससे कह कि वो माफ करे। हम लोग ये वाला मुराकबा नहीं करते, इसलिए जो चीज है वो तो मेरा हक था, मुझे फटाफट दूसरी भी चाहिए। इस्तिग़फ़ार करें इसलिए कि हम शुक्र अदा सही तौर पर कर सके। फिर उसके बाद दूसरा इस्तिग़फ़ार उस वक्त होता है अल्लाहु अकबर कि जब इंसान बाशऊर ज्यादा हो पर बेअमल भी उतना ही ज्यादा हो, उसे भी इस्तिग़फ़ार ज्यादा करना चाहिए। आप मेरे समेत किसी भी आदमी को छेड़ेंगे ना तो दुनिया और माफिया की वो बातें करेगा, लेकिन जब उसका अमल देखा जाएगा तो कच्चा सा, पिलपिला सा, कमजोर सा। यानी ऐसे लोग हैं जो माँ बाप की अजमत पर 6 घंटे तकरीर कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी अम्मा से जाके पूछा जाए कि बेटे का हाल क्या है जी, तो कहते हैं बड़ी तकलीफ में, अपने बेटे के सबब से वो बड़ी आजमाइश का शिकार। भाई तेरी 6 घंटे की तकरीर का माना क्या हुआ? तू तो लफ्जों के गोरख धंधे का माहिर है। लफ्ज, मैं इधर गया हुआ था बड़ी दूर पंजाब के एक शहर में, तो एक साहब मुझे कहने लगे कि मेरी 21वीं सालाना महफिल है। मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं? कहते नहीं। तो मैंने कहा महफिल का क्या माना रखा हुआ है आपने? ये क्या है, रस्म है?
فلاں بہت بڑے عالم کو میں نے بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں نعت کا بھی. یہ کیا ہے؟ اگر تو نمازی نہیں آج تک، اس کو کیا سمجھتا ہے تو؟ میرے لیے فلاں بزرگ سے بھی تعلقات ہے، تو نے کیا حاصل کیا ان سے؟ تعلقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوٹو آتی ہے ساتھ، اخباروں میں تصویر لگ گئی، فیس بک پہ آ گیا کہ میں ان سے ملا ہوں، اتنا تعلق ہے؟ یا تو بھائی خوشبو کے قریب سے بندہ گزر جائے تو خوشبو آنے لگ جاتی ہے. تو نے پایا کیا؟ شعور ہونا اور عمل نہ ہونا بہت بڑی مصیبت ہے. اس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. یعنی انسان کو عقل ہو، پتہ ہو، خبر ہو، پر اس کے پاس دھیلے کا عمل نہ ہو. اس کو 3400 حدیث آتی ہو کہ نماز نہ پڑھنے والے کی سزا یہ ہے، پھر بھی نہ پڑھے تو سزا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے؟ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے بندوں کو اللہ سارا کچھ دیتا ہے، مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا. معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سمارٹ ہوں. تو عقل ہونا اور عمل نہ ہونا، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے. شعور ہو اور انسان کو عمل کی توفیق ہے. یار ساری زندگی گورکھ دھندے میں گزر گئی لوگوں کی، لفظوں کے بڑے ماہر رہے، اور میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تقریریں 6 گھنٹے کی، 9 گھنٹے کی تقریریں سنتے بیٹھتے ہیں مجالس میں. نماز کا وقت آتا تو مصیبت بن جاتا، بھاگتے جان چھڑاتے. مسجد کی حاضری 20 منٹ کی بھی صحیح نہیں دے سکتے. کیا ہے یہ کیوں بوجھ بن گیا تیرے اوپر؟ غور کر، ڈر اللہ سے. میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کئیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے. کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ جنتی کہیں گے کہ مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں، تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، میں کہتا تو رہا پر عمل نہ کر سکا. میں عمل ہے اس سے مراد صرف ممبر پہ بیٹھنے والا مولوی نہیں، اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیحتیں تو بڑی کرتا ہے لیکن خود عمل ہے وہ بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے، پر عمل کے لیے 2 سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا. پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر وہ توبہ کرے. اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اس پہ خشیت بھی اتنی زیادہ طاری ہوتی، اس پر خشیت بھی اتنی جتنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، شدید زخم لگا، آپ آ گئے، بڑی زیادہ خون بہ گیا ہے. بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے، تو جناب عمر رونے لگ گئے. اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں. حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا وہ طریقت کا مسافر بھی. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں. فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گیا کہ 8 دن ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا. حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو. یہاں حال ہی کوئی نہیں، خوش جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہ رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے. عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال. یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا تو جاتے دفعہ روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو. حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نا پتا. وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا. نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من آدم کے من دانم جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیرا وہ تو میں جانتا ہوں. کہا تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں، اب دعا کر میرے لیے کہ رب میری نیکیاں اور بدیاں برابر کر دے. مجھے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر دے. درجوں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے. حافظ کہتا ہے کہ میں جتنے آیتیں ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہوں گے. پہلے درجوں والا کام تو کوئی کرنا. مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا. بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں؟ تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی، پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ. مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ. اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر،
پھر بیٹھ بڑے لوگ استغفار کرتے، معافی چاہتے، اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا، اتنی آسانی کرتا، اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا۔